آج ہندوستان میں مسلمانوں کی جو حالت ہے اور مسلم قیادت جو کمزور ہے، مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق نہیں ہے، ایسے عالم دین کی وجہ سے۔ یہ وہ عالم دین ہے جو اپنی کرسی کے لیے، گدی پر بیٹھنے کے لیے کسی پر بھی الزام لگانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ کل تک مولانا عبداللہ سالم صاحب جو کئی سالوں سے اسد الدین اویسی صاحب کی خوب تعریف کر رہے تھے کہ ہندوستان میں اگر مسلمانوں کی کوئی پارٹی ہے، کوئی سیکولر پارٹی ہے، تو وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے، اور مسلمانوں کو اویسی کی پارٹی کا ساتھ دینا چاہیے۔ لیکن کچھ مہینے پہلے جب مولانا عبداللہ سالم صاحب کو اویسی کی پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا، تو اس دن سے لے کر آج تک ہر محفل میں، ہر پروگرام میں اویسی اور اسی طرح اویسی کی پارٹی کو برا بھلا کہتے ہیں، الزام لگاتے ہیں۔ دوسرے لوگ جلسے میں بلاتے ہیں عوام کی اصلاح کے لیے، لیکن وہاں بھی اویسی کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں۔ اور جب ان لوگوں پر پلٹوار کیا جائے، جب کوئی ان کے بارے میں بولے، اویسی ان کے بارے میں کچھ کہے، یا اویسی کی پارٹی کے کوئی نیتا ان پر بیان دے، تو کہتے ہیں عالم دین کی عزت نہیں کرتے۔ آپ لوگوں کی حرکت عالم دین کی ہے؟ آپ لوگوں کو پہلے سوچنا چاہیے نا۔ یہ تو دنیا کا اصول ہے کہ آپ کسی پر الزام لگائیں گے، کسی کو برا بھلا کہیں گے، تو بدلے میں وہ بھی آپ کو برا بھلا کہے گا۔ اگر اویسی صاحب یا اسی طرح ان کی پارٹی اتنی بری تھی تو 10 سال سے کیوں تعریف کر رہے تھے؟ کیوں اس کی پارٹی کے لیے محنت کر رہے تھے؟ صرف ٹکٹ پانے کے لیے۔ جب آپ کو ٹکٹ نہیں ملا تو اس پر میں اویسی صاحب کے خلاف ویڈیو بنایا تھا، آپ کی تائید کی تھی کہ آپ عالم دین ہے، آپ کے دل میں خلوص ہے امت مسلمہ کا۔ لیکن آج پتہ چل رہا ہے کہ آپ بھی ٹکٹ کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں۔ آپ لوگ تو مفاد پرست عالم دین ہیں، آپ لوگ امت مسلمہ کے بارے میں نہیں سوچتے، اپنے علاقے کے بارے میں نہیں سوچتے، مسلمان کے بارے میں نہیں سوچتے، صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں آپ لوگ۔ اگر کل آپ کو اویسی سب ٹکٹ دے دیتے تو آپ اس طرح کی برائی تو نہیں کرتے، اس طرح الزام تو نہیں لگاتے۔ جس طرح آپ 10 سال سے تعریف کرتے ہیں، آج بھی تعریف کرتے ہیں، لیکن آپ کو ٹکٹ نہیں ملا اس لیے آپ برائی کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح مفتی ہارون ندوی صاحب جو اویسی کی پارٹی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اویسی کی پارٹی انتشار المسلمین ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود کبھی کچھ کرتے نہیں، مسلمانوں کے لیے کبھی کچھ کیے نہیں، 40-50 سال کی عمر ہو چکی ہے، لیکن امت مسلمہ کے بہترین لیڈر، امت مسلمہ کے بڑے لیڈر کی ٹانگ کھینچنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، کیونکہ لوگ اویسی صاحب پر بھروسہ کرتے ہیں، اویسی صاحب سے نوجوان محبت کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو جلن ہوتی ہے کیونکہ اویسی صاحب ایسے انسان کو ٹکٹ نہیں دیتے جس کے اندر منافقت پائی جائے، کیونکہ اویسی صاحب کئی سال سے سیاست کر رہے ہیں تو انہیں تو پرکھ ہوگی نا کہ کون انسان صحیح ہے، کون انسان صحیح نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں علماء کی عزت نہیں کرتے ہیں، تو پہلے اپنے اندر علماء کے جو اخلاق و اطوار ہیں وہ پیدا کریں۔ آپ عالم دین کو دوسرے پہ الزام نہیں لگانی چاہیے، پہلے آپ کو یہ سوچنا چاہیے نا۔ اور آپ جب الزام لگائیں گے تو آپ سوچتے ہیں ہم عالم دین، ہمیں کچھ نہ کہیں۔ کیوں نہیں کہیں گے بھائی؟ آپ نے کیا کیا امت مسلمہ کے لیے؟ اور آپ ایسی پارٹی کے منچ سے الزام لگاتے ہیں جو پارٹی مسلمانوں کو کبھی آگے بڑھنے نہ دی، جو پارٹی مسلم لیڈر کو ہمیشہ کمزور کرنے کے پیچھے پڑی رہی۔ اس پارٹی کے منچ سے کھڑے ہو کر اویسی کی پارٹی کو، جو ہر موقع پر، ہر مدے پر مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، مسلمانوں کی آواز بنتی ہے، مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتی ہے، مسلمانوں کے لیے لڑتی ہے۔ کہیں بھی مسلم نوجوانوں کی موب لنچنگ ہوتی ہے، مدارس پر یا مساجد پر کہیں کچھ ہوتا ہے، جب کوئی قانون لایا جاتا ہے تو کون آواز اٹھاتا ہے؟ مجھے بتائیں نا، آپ اتنے مسلم سانسد ہیں، کون آواز اٹھاتا ہے؟ کون لڑائی لڑتا ہے؟ اگر کل ہو کر اویسی صاحب آپ کو ٹکٹ دے دینا تو پھر آپ اویسی صاحب کی تعریف کرنے لگیں گے۔ تو یہ منافقت والی چیز نا اپنے اندر سے نکالیے آپ لوگ۔ آپ عالم دین ہیں، عالم دین کی عزت کرنی چاہیے۔ عالم دین وارث انبیاء ہیں، لیکن سب سے پہلے وارث انبیاء والی صفت بھی ہونی چاہیے۔ آپ لوگوں کی حرکت تو ڈیبیٹ والے کی طرح ہے، جس طرح ڈیبیٹ میں کچھ لوگوں کو پیسے دے کر لایا جاتا ہے، اسی طرح آپ بھی کرتے ہیں۔ پہلے تعریف یعنی اس کا مطلب پیسہ ملا تھا آپ کو، اور آج برا یعنی کسی اور نے آج پیسہ دیا آپ کو، مطلب یہی ہے نا۔ ڈیبیٹ والے بھی آج اس کی طرف سے کل اس کی طرف سے ہوتے ہیں۔
تو آج بھی آپ لوگ وہی کر رہے ہیں. اگر آپ لوگ صحیح معنوں میں امت مسلمہ کی بھلائی چاہتے تو آپ اس طرح کی حرکت نہیں کرتے، امت مسلمہ کے لیڈر پر الزام نہیں لگاتے اور کہتے ہیں کہ اویسی صاحب عالم دین کو ٹکٹ نہیں دیتے تو آپ اپنی پارٹی بنا لیجئے نا. کون منع کرتا ہے آپ کو؟ اویسی صاحب نے منع کیا آپ کو کہ پارٹی مت بنائیے؟ بنائیے پارٹی اگر آپ کے اندر طاقت ہے، اگر آپ کے اندر چھمتا ہے تو بنائیے نا، لڑیے الیکشن. آپ لوگ جو بھی الزام لگاتے ہیں تو کیا آپ اس الزام کو ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ بدگمانی نہیں ہے؟ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان آپ نے نہیں پڑھا؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. آپ نے تو تمام احادیث مبارکہ قرآن کریم کی آیتوں کو پیچھے رکھ دیا. آپ وہ باتیں کہتے ہیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو. یہ عالم دین کا کام نہیں ہے بھائی. عالم دین کا کام ہے کہ امت مسلمہ کی لیڈرشپ کو مضبوط کرے، عوام سے اپیل کرے کہ بھائی امت مسلمہ کی لیڈرشپ کو مضبوط کریے. اس وقت جیسا ماحول ہے، اگر امت مسلمہ کی لیڈرشپ مضبوط نہیں ہوگی، آج مسلمانوں کی آواز کو دبایا جا رہا ہے، کل ہماری مدارس کو، مساجد کو شہید کیا جائے گا، بند کیا جائے گا، پھر آپ اس وقت کیا کریں گے؟ کیونکہ مسلمانوں کو عزت کے ساتھ جینے کے لیے، مدارس و مساجد کو باقی رکھنے کے لیے مسلمان کا سیاست میں ہونا بہت ضروری ہے، اور خاص کر مسلم قیادت فرنٹ پر ہونا ضروری ہے.